فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، ان میں سے ایسے بھی ہیں جو ایمان لاتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو حق سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ یعنی صرف ابراہیم کی اولاد ہونا گارنٹی نہیں ہے اس بات کی کہ آپ جنت میں چلے جائیں گے یا آپ راہ حق پہ، جب تک کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور ایسے لوگوں کے لیے پھر جہنم کافی ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، یعنی یہ جو آپ کہتے ہیں نا جو کچھ بھی ہیں ابراہیم کی اولاد سے ہیں، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، اللہ نے کہہ دیا ہے اس کا انجام یہ ہونا ہے کہ جہنم میں جلو گے اگر ان کی تعلیمات پر عمل نہ کیا۔ آج کل کے لوگوں کا تو نہیں پتا کہ کون خالص ابراہیمی ہے اولاد میں اور کون خالص سید ہے اولاد میں۔ یہ تو خالص لوگ تھے نا جن کو اللہ بھی مان رہا ہے کہ ہاں تم ابراہیم کی اولاد ہو، اور حضور علیہ السلام کے مبارک زمانے میں اور اللہ ان کو بھی کہہ رہا ہے کہ اگرچہ تم ابراہیم کی اولاد میں سے ہو لیکن جہنم میں جاؤ گے کیونکہ تم نے ابراہیم کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، بلکہ وہ تو سر تسلیم خم کرنے والے تھے اللہ کے حضور، سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور وہ مشرک نہیں تھے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا، سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم انہیں ڈالیں گے جہنم میں، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب کبھی بھی ان کی کھالیں جو ہیں وہ جل جائیں گی تو ہم ان کی کھالیں ختم کر کے ان کو نئی کھالیں دے دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، یعنی یہ کتنا غصے کا اظہار ہے اللہ کی طرف سے کہ جب دوزخ میں انہیں جلایا جائے گا اور ان کی کھال جب پگھل جائے گی نا تو ہم انہیں نئی کھال دیں گے تاکہ دوبارہ سے اس تکلیف سے وہ بار بار گزریں۔ تو اللہ کو بوڑھی نانی اماں نہیں ہے بھائی، اللہ کے احساسات وہ نہیں ہیں جو انسان ہے کہ جو مغلوب ہو جاتے ہیں احساسات سے۔ کتنی سخت لیول کی گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ ماں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ان لوگوں کے لیے جو تابع فرمان ہے، مجرمین کے لیے یہ ہے کہ کھال اتر جائے گی نئی کھال دوں گا تاکہ پھر دوبارہ سے پھر زیرو سے کام سٹارٹ ہو جائے۔ یہی وہ آیت ہے جس کے اوپر ایک بہت بڑے سائنٹسٹ تھے جو مسلمان ہوئے، جب انہوں نے یہ ڈسکور کیا کہ جو یہ انسان آگ کے جلنے سے جو تکلیف محسوس کرتا ہے اس کے جو ریسیپٹرز ہیں وہ کھال کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کانسیپٹ تھا حرام مغز کے پوائنٹ آف ویو سے صرف، لیکن یہ کھال کے اندر بھی ایسے ریسیپٹرز موجود ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ قرآن پاک کی یہ آیت میں اس زمانے میں یہ بات کرنا تو اس کے سوا اس کا کوئی سلوشن نہیں کہ اس کا سورس ڈیوائن ہے۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمت والا ہے۔ غالب اتنا ہے کہ دنیا میں بھی عذاب دے سکتا ہے، حکمت یہ ہے کہ ڈھیل دیتا رہتا ہے، شاید اس کی طرف لوگ پلٹ آئیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات تجری، ان قریب ہم انہیں داخل کریں گے ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش، لہم فیہا ازواج مطہرہ، وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، یعنی دنیا والی بیویاں بھی مل جائیں گی اور اس کے علاوہ بھی جن کو دنیا میں نہیں ملی ہیں آخرت میں تو ملیں گی انشاءاللہ تعالی۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ہم انہیں داخل کریں گے ایسے گھنے دار درختوں میں جن کے سائے بہت گھنے ہوں گے۔ وہ تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ایسے درخت بھی ہیں کہ 100 سال تک ایک گھوڑ سوار اس میں ٹریول کرتا رہے اس کے سائے سے باہر نہیں نکلے گا۔ ایڈا بڑا درخت، سر ایک درخت کی گل ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔